السلام علیکم ناظرین، یہ جو پل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیکا بوتلہ کی پل ہے جو آج سے 12 سال پہلے خادم حسین کالوکا وٹو صاحب نے بنوائی تھی۔ لیکن ناظرین، پل کے بننے سے پہلے کے جو حالات تھے، اگر یہاں کے مقامی لوگوں سے بات کی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک کشتی ہوتی تھی جس سے لوگ گزر کر شہر کی طرف جاتے تھے، جو مین روڈ کی طرف جاتے تھے۔ خیر، یہ ان کا بہت بڑا ایک منصوبہ تھا جس سے بیکا بوتلہ کی عوام نے فائدہ حاصل کیا۔ اس کے بعد دورہ حاضر کے حکمرانوں نے اس کی طرف توجہ بھی دی، بیکا بوتلہ کی طرف، اور وقتاً فوقتاً کام ہوتے رہے، جس کے اندر آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ایک کھڑونجا لگا۔ تو کھڑونجا لگنے سے پہلے یہاں پر ٹوٹلی چیکنی مٹی تھی، اور آج بھی وہ چیکنی مٹی مہیا ہے، اور اگر بارشیں ہوتی ہیں تو آپ ایک بائک بھی یہاں سے نہیں گزار سکتے۔ خیر، لیکن موجودہ حکمرانوں کی بات کی جائے، اس سے پہلے بھی تھے، آہستہ آہستہ سارے ہی کام کرتے رہے، اور کام کرنے کے بعد جناب وہ کھڑونجا لگ گیا۔ لیکن اگر کھڑونجے کی بات کی جائے تو کھڑونجے کے ساتھ ساتھ آپ ناظرین دیکھیں، پانی بھی کھڑا ہوا ہے، گند بھی کھڑا ہوا ہے۔ گند ہے کھڑا کیا ہونا، گند تو پھینکا جاتا ہے۔ گند کے کون سے ٹانگیں ہوتی ہیں یا پاؤں ہوتے ہیں کہ وہ جناب کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے؟ یہ تو خیر ہماری عوام کا ہی ہے کہ اس کو کس طرح وہ یوٹیلائز کرتے ہیں۔ جس طرح پہاڑوں کی بات کی جاتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پر گند نہ پھینکا جائے، وہاں پر کوڑا کرکٹ نہ پھینکا جائے، خوبصورتی میں کمی کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن کیا ہمارے میدانی علاقے بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم جہاں ہمارا دل کرے گا ہم جناب اس کو پھینکیں گے؟ جہاں ہمارا دل کرے گا ہم اس کو پھینک کے گلیوں میں دیکھ لیں، کوچوں میں دیکھ لیں، بازاروں میں دیکھ لیں۔ ایک بازار والا مدری چوک کی میں بات کرتا ہوں، ابو بکر چوک تک آپ دیکھ لیں، جناب وہ گند نکالیں گے دکانوں سے اپنا اور سینٹر میں رسو روڈ کے اوپر رکھ دیں گے۔ اچھا، خیر، کبھی کبھی آپ صبح وزٹ کریں، یہ جو ہمارے بھائی حضرات ہیں جو صفائی کرتے ہیں، محکمہ کا عملہ جو ہے، ان کی اگر بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنا گند ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا صفائی صرف پہاڑی علاقوں میں ہی ہو سکتی ہے؟ کیا صفائی یہاں پہ ایک عام بندہ نہیں رکھ سکتا؟ شہروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کے ادارہ میں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی ادارے کی بات نہیں کر رہا کہ میں نے اس کو ہٹ کرنا ہو، میں کسی سیاسی بندے کو ہٹ نہیں کر رہا، نہ میری وہ سوچ ہے کہ میں نے یہاں پہ آگے انتشار پیدا کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری تھی، ایک چھوٹا سا پبلک اویئرنیس میسیج تھا جو میرا ذہن تھا کہ آپ ناظرین تک پہنچایا جائے، تاکہ ہم تھوڑا بہت اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کر لیں۔ مزید انشاءاللہ میں کچھ دن بعد میں ایک ویڈیو بھی بناؤں گا کہ آپ کو پورے شہر کی جو میں بات کر رہا ہوں ایک ایویڈنس کے طور پر، کہ گلیوں میں گند کس طرح پڑا ہوتا ہے، بازاروں میں گند کس طرح پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کوئی خلائی مخلوق پھینکتی ہے؟ خلائی مخلوق تو نہیں پھینکتی، یہاں پہ جو رہ رہے ہیں وہی پھینکتے ہیں۔ خیر، ہم اپنے مزید باتوں کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے مین ٹاپک پر آتے ہیں۔ اس کھڑونجے کے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا گاؤں ہے، اور یہ شہر سے 2-3 کلومیٹر دور ہے، اور یہ شہر کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ لیکن شہر کی حیثیت رکھنے کے باوجود اس کے اندر شہر والے تو کام دور دور کی بات ہے۔ اگر ہم صرف ایک بیسک نیڈ کی بات کریں نا، اس کھڑونجے کو ہی آپ دیکھ لیں کہ یہ آدھا بنا ہوا ہے اور آدھے پر توجہ ہی نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ آپ اس کے گند بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ گند کتنا پڑا ہوا ہے۔ خیر، اب بات کرنے کا مقصد تو صرف یہی ہے کہ اگر مزید جتنے بھی پروجیکٹس آتے ہیں، کیا ان پروجیکٹس میں ان کو کچھ نہ کچھ ملے گا؟ ساتھ میں ہم اگر بات کریں محمد پور سنسارا کی، تو نو ڈاؤٹ وہ بھی ایک بہت بڑا پنڈ ہے، ایک اچھی حیثیت رکھ چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ اس کی ایون دو کہ سٹریٹس لائٹ تک بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر سٹریٹ لائٹ تو چھوڑے، سٹریٹ ہی نہیں بنی ہوئی۔ تو خیر، جہاں پر شہر ختم ہوتا ہے تو اس کی لیفٹ سائڈ سے جہاں سے سورج ابھرتا ہے اس سائڈ سے اگر دیکھیں تو ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا رستہ جا رہا ہے، کھڑونجا وہ بھی ہے، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ تو وہ بیسیکلی ملتا ہے کالو کی جہال سے جا کر، تو وہاں کے لوگوں کو بڑی مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے ان کو مشکلات کا اگر سامنا ہوتا ہے تو ان کو چیزوں کے آنے جانے لے جانے واٹ ایور جو بھی ان کی بیسک ضروریات ہیں وہ ان سے مستفیض نہیں ہو پاتے۔ تو خدا را اب اسی چیز کی طرف ہی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں۔ آخر کوئی نہ کوئی ایک ایسی تو ہوگی بات جو یہاں کی عوام کی ذہن میں بھی بیٹھ جائے کہ یار ہم نے اس چیز کا حق لینا ہے۔
شہروں والے تو لے ہی رہے ہیں یا نہیں بھی لے رہے ہیں، ایک بندہ جس کے پاس ایک بیسک نیڈ نہیں ہے، ایک چلنے کے لیے اس کے پاس ایک راستہ نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اس کے متعلق، اپنے حق کے متعلق بات ہی نہ کر سکے۔ مزید میں یہی کہوں گا کہ اگر ہم ان چیزوں کی طرف تھوڑی سی توجہ دے دیں تو شاید ہمارے بہت سے معاملات ہیں نا، وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بس اینڈ پہ یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہاڑوں کو تو خوبصورت کرنے کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن یہ جو زمینی ہیں، ہمارے میدانی علاقے ہیں، ہمارے شہر ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، تو ان کی طرف توجہ دلوائی جا سکتی ہے۔ سوچنے والی بات بس یہ ہے۔ اور مزید آہستہ آہستہ اب اس گاؤں کی طرف تھوڑے بہت پروجیکٹس آنا بھی شروع ہو چکے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک مکمل جناب نا یہاں پر ایک پائپ لائن سسٹم چل چکا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں آگے اس گاؤں کے نصیب کیا کیا ہیں اور کہاں کہاں کھلتے ہیں۔ والسلام۔